بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الفطر یوم مسرت و شادمانی۔ پہلی بات، عید عربی زبان کا لفظ معنی خوشی، جشن، فرحت، چہل پہل، شغل وغیرہ کے ہیں۔ فطر کے معنی روزہ کھولنے کے ہیں، وہ ختم کرنے کے ہیں اور توڑنے کے ہیں، یہ بھی معنی استعمال ہوتا ہے۔ عید الفطر کا دن روزوں کا ماہ مبارک رمضان ختم ہو جاتا ہے۔ اس روز اللہ تعالیٰ بندوں کو روزہ اور عبادت رمضان کا ثواب عطا فرماتے ہیں، لہٰذا اس تہوار کو عید الفطر کا نام دیا گیا ہے یا اسے عید الفطر کہا گیا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کا دن ہے، گناہوں سے عام معافی کا دن ہے، مسلمانوں کے لیے خوشی کا تہوار ہے۔ اس روز کا سب سے اہم کام عید کی نماز کی بعد جماعت ادائیگی ہوتی ہے عیدگاہ میں جا کر، جسے واجب کا درجہ حاصل ہے یا واجب کہا گیا ہے۔ دوسری بات، مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں مسلمانوں نے پہلی بار عید الفطر منائی۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو چند دنوں میں کچھ مختلف کھیلوں میں اور مشاغل میں مصروف دیکھ کر معلوم کیا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ عرض کیا گیا کہ وہ ایام جاہلیت میں ان دنوں میں خوشی اور مسرت مناتے چلے آ رہے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ قد ابدأ لکم بہما خیر منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر۔ ان اللہ قد ابدأ لکم بہما خیر منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دونوں یا 2 تہواروں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن تمہارے لیے مقرر کر دیے ہیں، ایک عید الاضحیٰ، دوسرا عید الفطر۔ تیسری بات، عید الفطر کی دوگانہ یعنی 2 رکعت نماز واجب ہے۔ عام نماز کی طرح ہی ہوتی ہے، لیکن اس میں 6 تکبیرات یعنی اللہ اکبر کہنا، 6 بار اللہ اکبر کہنا زائد ہوتے ہیں، 6 تکبیرات کہتے ہیں۔ 3 تکبیرات پہلی رکعت میں ثنا کے بعد امام کی قرأت سے پہلے شروع کرنے سے پہلے مقتدی اور امام پڑھتے ہیں، اور 3 تکبیرات دوسری رکعت میں امام کی قرأت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پڑھا جاتا ہے۔ یہ تکبیرات زوائد کہلاتی ہیں، کیونکہ یہ تکبیر تحریمہ اور تکبیر رکوع اور سجدوں میں جاتے وقت اللہ اکبر یا رکوع میں جاتے اللہ اکبر جو کہا جاتا ہے ان سے زائد ہیں، یہ اس لیے ان کو تکبیرات کہا جاتا ہے، تکبیرات زوائد کہا جاتا ہے، اور شرعی اعتبار سے ان کا درجہ واجب کا ہوتا ہے۔ چوتھی بات، نماز عید میں عام کھلے میدانوں میں ہو۔ پانچویں بات، عید کا خطبہ دینا سنت اور وہاں پر موجود حاضرین کا سننا واجب، اور اس دوران حاضرین کا چپ رہنا فرض ہے۔ چھٹی بات، عید الفطر کی سنتوں کا جاننا ضروری ہے، اب یہ سنتیں بیان کی جاتی ہیں۔ صبح سویرے نماز فجر سے پہلے جاگنا، مسواک کرنا، غسل کرنا، عمدہ لباس پہننا، خوشبو لگانا، عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا جیسے کھجور یا چھوارا، عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا، عیدگاہ میں جلدی جانا، صدقہ فطر ادا نہ کیا ہو تو عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، عیدگاہ کو پیدل جانا اور راستے میں آہستہ آواز سے تکبیر پڑھنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عیدگاہ کو ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا۔ ساتویں بات،
نماز عید کو نماز عیدگاہ جاتے وقت بچوں اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر جانا۔ آٹھویں بات آداب عید میں سے ہے کہ عزیز و اقارب، احباب اور اہل محلہ سے عید ملنا، عید کی مبارکباد دینا، باہمی تحائف کا تبادلہ کرنا، ناراضگیوں اور رنجشوں کو بلا دینا، خوشی کے اس عظیم تہوار کو اس کے شان منانا، وطن عزیز و قوم و ملک و ملت کی خوشحالی اور امن و اخوت، امن و سکون کے لیے دعا کرنا، قبرستان میں جانا اور اہل قبر و مرحوم احباب اور عزیز و اقارب کی بخشش اور ان کی بلند درجات کی دعا کرنا، اور ان کے حق میں حق المقدور صدقہ و خیرات بھی کرنا۔ میری اور ہمارے چینل ہاشم پرافٹ نیشن کی طرف سے تمام اہل وطن، امت مسلمہ، سامعین کرام و ناظرین نظام سب کو میری دلی عید مبارک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔